السلام علیکم۔ سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نیمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے۔ کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے، اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے، اور ہم ان پر رشک کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک شے کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور یہ شے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھی۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیو قدام قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا الاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کے دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ، ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا۔ شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اسے اپنے ایک ایک احسان یاد ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وہ جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے اور آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات، یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے۔ میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی۔ میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی۔ میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں۔ دور ہمیشہ ہم آتے ہیں، اللہ وہیں ہے جہاں پہلے تھا۔ فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے اس کی طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر آتا ہے۔ حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا،
اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمان سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائے نہ آیا تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پہ وہ آزردگی سے مسکرائی۔ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگھی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ، ہوا، سرمئی سڑک اور وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگھی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھیں۔ عائشے، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنی گلابی پر سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں۔ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے یہی پزل باکسز تو بناتے ہیں۔ بہت مہنگے بکتے ہیں یہ۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا؟ تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیم کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترکچی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے چنبھے سے پوچھا۔ نہیں، ترکچی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا، اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص تم سے یہ خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی۔ میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور قوی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈولی تھا؟ کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا ARP کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا سا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگھی اس بل کھاتی سڑک پر اوپر چڑھ رہی تھی۔
وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک طرف ایسے اونچے درخت ہوتے ہیں اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بالآخر ایک جگہ بگھی بان نے بگھی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگھی کے پیچھے مرثے صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہاریں بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چلو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہاریں سب سے آگے اچھلتی کودتی، ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، وہ سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی۔ اس کے اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہاریں کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے لمبے اور ملائم ہوں، میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ بہاریں کی بات پر اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو کوٹ کی آستینیں موڑے رکوع میں جھکی لکڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پہنچ کر پھر سے جھک جاتی۔ وہ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہاریں تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کی خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہاریں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی، یا یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہاریں کی نفاست سے بندھی گھنگریالی پونی۔ میں بال باندھوں بہاریں؟ مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں؟ میرے پاس فالتو پونی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بینڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہاریں اس کی پشت پہ گھٹنوں کے پل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پر آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہاریں کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گرومنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہاریں نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ روداد بہاریں اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال تب ضائع کرتی ہے اگر کھینچ کر اتاری جائے، جبکہ انہوں نے اس کو پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا، اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہاریں نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔
اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر ایک چیز ہوتی تھی۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پر انگریزی میں چند فقرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ ایک کریمی آئی ان سلور چیسٹ، سلیپس ان سالٹی ڈیپتھ، رائزز فرام a prison grain, shines as its veil in slain۔ پزل باکس کے کوڈ بار میں 5 چوکھٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو وہ 5 حرفی لفظ سمجھ آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھی۔ پہلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس کو گود میں رکھے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی، بہت دن بعد اس پہ سکون سا چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی، کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے، وہ متفخش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہیں، عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی، ساتھ ہی بہارے زمین پر بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھی تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہ کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ، اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھی، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں پر بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سبز سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی، بہت آسان تھی، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو، عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوا لی ہوگی، بہارے نے شانے اچکا کر کہا۔ گویا عبد الرحمن سے بہت محبت و عقیدت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی، تو پھر شاید ڈولی نے۔ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سبز ٹہنی پر لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا، تو اس نے ان دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پر رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مری میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر عائشہ کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا، مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے، پھر لنچ باکسز کھول کر چٹائی پر رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ ڈی جے ترک کھانے سے کتنے متنفر ہو گئی تھی، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کوئی کھانا نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ میں زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ، جہاں وہ خود کو فطرت کے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔
کھانا کھا کر چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگھی تک آئیں۔ عائشہ نے کلہاڑی لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھی اور بگھی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل پڑی۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ خود کو ان دو بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے ہی بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاریں نے ذرا خفگی سے سرگوشی کی۔ وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو بہارے نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا۔ جواباً بہارے نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امڑ امڑ کر پتھروں سے سر پٹکتیں اور واپس لوٹ جاتیں۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پر قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا، مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئیں۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے، مگر روز نہیں۔ عائشہ پاؤں پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کر آتیں، اس سے ٹکراتی اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی یخ بستہ تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہارے ریت سے سیپ اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے پل ریت پہ جا گری۔ صد شکر کے پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی۔ وہ ریت پہ گری پڑی تھی، مکمل طور پہ بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی۔ ریت کے ذرے سفید لباس پہ جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے دیکھا نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہ کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔ وہ برداشت کر گئی۔ اس کو گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئیں، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پہ بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کے درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹخنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا۔ وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہارے البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیپ کھولے۔ سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کی درز میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔
لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سی دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سیپ کے دونوں حصے پکڑے رکھے، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کی سی بے بسی سے سیپ ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی، عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔